الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد علی مرتبت دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ مجلس درس حدیث شریف کی حقوق والدین کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ ایزدی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ اللہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، انسان دنیا میں جو اپنے سر پہ رحمت کا سایہ والدین کی صورت میں رکھتا ہے، اس جیسا اور سایہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ والدین شجر سایہ دار کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ والدین بوہڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ وہ درخت جو کافی گھنا ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب گرمیوں کی سخت دھوپ انسان کے جسم کو کھانے لگے تو اگر انسان کو اس درخت کا سایہ میسر آ جائے تو یہ اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو راحت دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، اور خود ساری دھوپ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ والدین شجر سایہ دار کی طرح ہے، کہ جس طرح وہ درخت سارے زمانے کی دھوپ اپنے اوپر برداشت کر کے اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو راحت دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے زمانے کی دھوپ اپنے جسم پہ برداشت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو راحت اور ٹھنڈک دیتے ہیں۔ ماں کہاں تک دھوپ برداشت کرتی ہے کہ اس کو اپنی اولاد کو راحت اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اگر کسی کے برتن بھی مانجنے پڑے اور گندے کپڑے بھی دھونے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، اور وہ اپنی اولاد کے لیے لوگوں کے گھروں کے برتن بھی صاف کر دیتی ہے۔ اور باپ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، یہ کتنا رحمت والا سایہ ہے کہ نحیف عمر اور جھکی ہوئی کمر، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن بیٹا چونکہ کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے، باپ پھر بھی اس کے لیے بازاروں میں مزدوری کے لیے دھکے کھاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی فیس ادا کر سکوں، اس کی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ تو والدین شجر سایہ دار کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح والدین کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے اوپر بھی والدین کے حقوق ہیں کہ اولاد ان حقوق کو پورا کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ زیادتی بزرگ والدین کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اولاد ان کی نافرمان ہو جاتی ہے اور اپنے والدین کا ادب اور حیا نہیں کرتی، وہ ان کی عمروں کا خیال نہیں کرتی، وہ باپ کی جھکی کمر نہیں دیکھتی، وہ ماں کے سفید بال نہیں دیکھتی، بلکہ فرمائشیں کر کر کے اور بدتمیزیاں کر کے ان کی تذلیل کرتی ہے۔ یاد رکھنا، والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ماں اور باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے، کوئی اس سے جا کے پوچھے اس کے قلب کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج اگر یہ سایہ میرے اور آپ کے سروں پہ ہے تو خدا را ان کی قدر کیجئے، ان کے سامنے جھک جائیے، ادب سے پیش آئیے۔ کتاب رحمت صحیفہ نور ہمیں کتنی خوبصورت تلقین کرتا ہے۔ پیغام رب ذوالجلال امت کے نام اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ خوبصورت سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ کہاں تک اچھے طریقے سے پیش آیا جائے؟ کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ بات بھی نرمی سے کرو، پیار سے پیش آؤ، عاجزی سے پیش آؤ، اور فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرو جس طرح نوکر اپنے مالک کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ کتاب رحمت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بچہ چھوٹا تھا اور اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اس کو اچھی خوراک کی ضرورت تھی، اس کی خواہشات تھی جو اس کے ماں باپ نے مزدوری کر کے پوری کی، فرمایا اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ خود کام کاج نہ کر سکیں، تو اب اولاد کا یہ حق نہیں کہ ان کی ہڈیوں میں زور ہے اور ان کے جسم میں پاور ہے اور ان کی زبان سخت ہو جائے اور اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ کہا نہیں، کتاب رحمت پیغام دیتی ہے کہ جس طرح تم چھوٹے تھے انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور نیکی کی اور اچھا سلوک کرتے ہوئے تمہاری پرورش کی، نشو و نما کی، فرمایا اسی طریقے سے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو فرمایا اولاد کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کے سامنے
ادب سے پیش آئے، زبان کو دراز نہ کرے اور لفظوں کو سخت نہ کرے، نرمی سے اچھائی سے ان کے سامنے پیش آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، اور یاد رکھنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کتنی ہے۔ کریم محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ایک شخص نے حضور سے آ کے سوال کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ ہے؟ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، پہلا محبوب عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ فرمایا پھر سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ نماز کے بعد دوسرا محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم بر الوالدین، فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ کتاب رحمت میں دیکھیں، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے متصل بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا جو ہے حکم دیا۔ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا سب سے پہلا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یعنی اپنی عبادت کی طرف ترغیب دلائے، اور دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یاد رکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، عاجزی، انکساری اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئیں۔ آج بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے نا، پڑھ لکھ جاتا ہے، تو اس کے نخرے نہیں مان ہوتے، وہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، میرا باپ کسی چلاتا ہے، وہ میرے مقابلے کا کہاں آیا؟ آج میں گھومنے والی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، میرا عہدہ اور یہ منصب میرے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ملازم، یہ سب کچھ میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، میرا باپ میرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یارو یاد رکھنا تمہاری گھومنے والی کرسی، تمہارے ملازم نوکر چاکر، تمہیں کیا پتا یہ سارا کمال تمہارا نہیں، یہ تمہارے بوڑھے باپ کا کمال ہے، یہ اس سفید داڑھی کا کمال ہے، یہ وہ تمہاری ماں کی جھکی ہوئی کمر، یہ سحری کے وقت اٹھ اس کی ہوئی دعاؤں کا کمال ہے کہ اللہ نے آج تمہیں اوج ثریا کی بلندیاں دی، تمہیں عزت دی، دولت دی، تمہیں شہرت دی، تمہیں اچھا مکان دیا۔ تم اپنے ماں باپ کو دقیانوس کہتے ہو، کند ذہن کہتے ہو، پرانے ذہن کا کہتے ہو۔ یاد رکھنا ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ شجر سایہ دار جب سروں سے اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں کہاں خواب غفلت میں تھا، کاش کہ میں ان کی خدمت کر لیتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ کریم محبوب علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج آمین کہا؟ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے تھے اور جبریل امین نے 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، فرمایا یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یاد رکھنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ہماری کامیابیوں کے پیچھے نا ہماری اپنی محنت کے اتنے ثمرات نہیں ہوتے، ہماری بلندیوں کے پیچھے ہماری اپنی محنت کے اتنے ثمرات نہیں ہوتے، ہماری بلندیوں اور کامیابیوں کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کے سجدوں کی آہوزاری ہوتی ہے جو ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ آج بیٹا جناب ان کی بات نہیں سنتا، موبائل کا دور ہے نا، آج باپ بلا لے تو بیٹا موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور ساری رات لوگوں کے ساتھ تو گپ شپ کرتا ہے، ساری رات دوستوں میں تو گپ شپ لگاتا ہے، کبھی برگر کھانے کے لیے وہ بازاروں کا رخ بھی کر لیتا ہے، لیکن کاش کہ وہ وقت آئے کہ کبھی بیٹا ماں کو کہے، کبھی بیٹا باپ کو کہے کہ آج میں شام کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، کبھی کوئی بیٹا باپ کو یہ کہے کہ ابا جان آپ کوئی بات کرے اور میں سننا چاہتا ہوں، کبھی یہ والا رویہ بھی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں سختیاں، ہم اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور لوگوں کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، حضور میں میدان جنگ میں جاؤں گا، جہاد کروں گا کفار کے خلاف۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا احی والداں کا، فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ حضور اس نے فرمایا حضور ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے بڑے خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، چاشنی دیکھیے گا لفظوں کی، مٹھاس دیکھیے گا، خوبصورتی دیکھیں ان لفظوں کی۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا فقال ففیہما فجاہد، فرمایا تو جا ان کی جا کے خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ فرمایا تو ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ گھر میں بوڑھے ہوں، سسکیاں لے رہے ہوں، اور بیٹا اپنے پیر کے دوارے پہ جا کے جھاڑو دے رہا ہو، ماں باپ بیمار پڑے ہوں اور بیٹا جا کے جناب تبلیغی دوروں پہ نکلا ہو، ماں باپ بیمار پڑے ہوں اور بیٹا دوستوں کے ساتھ بازاروں میں اور چوکو چوباروں میں گپ شپ لگا رہا ہو، ماں باپ کرا رہے ہو تکلیف میں اور بیٹا عیاشی کر رہا ہو، ماں باپ بھوکے مر رہے ہوں اور بیٹا جناب وہ 5 اسٹار ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانے کھا رہا ہو، یاد رکھنا اپنے والدین کی خدمت کرو۔ کریم محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ماں باپ کی خدمت پہ جہاد کا ثواب مل سکتا ہے، بازاروں کی رونق بننے سے بہتر نہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرے؟ چوکو چوباروں کی زینت بننے سے بہتر نہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے؟ آج اولاد کی زبانیں سخت ہیں اور ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان ماں باپ کو کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے ان کے نخرے ٹخرے، وہ تو کف لگے کپڑوں کے بغیر چلتے نہیں تھے، لیکن جب شادیاں ہو گئی، اولاد ہو گئی، تو وہ عید والے دن بھی خود نیا جوڑا نہیں لیتے، کہتے ہیں ہم نے پرانے پہن کے گزارا کر لیں گے لیکن ہماری اولاد کو اچھے کپڑے مل جائیں۔ وہ والدین جو اپنی خواہشات کا گلا کاٹ دیتے ہیں، وہ والدین، وہ ماں جو اپنی جوانی اپنی اولاد کے پیچھے نکال دیتی ہے، وہ والد، وہی ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں زبانیں تان دراز کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنے ماں باپ کو ستایا، فرمایا وہ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یاد رکھیں ماں باپ ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، وہ راتوں کے اندھیروں میں بھی اوور ٹائم لگا کے مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، اور بیٹا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے، بیٹا ہے کہ ان کی خدمت نہیں کرتا۔ آج بیٹا جو ہے وہ گھر سے نکل آتا ہے اور پڑھنے کے لیے کالج، اور شام کو گھر جاتا ہے اور احسان جتاتا ہے میں پڑھ کے آیا ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ کی کیا بات سنوں، سارا دن پڑھتا ہوں، آپ کے پاس کیا بیٹھوں۔ شہر میں جا کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اب ہم کدھر کھڑے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا حضرت میں جہنم سے ڈرتا ہوں، جنت کے قریب جانا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دے۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تمہیں جہنم سے دور کر دے گا، جنت کے قریب کر دے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد